لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ رمضان اسپیشل اس مخصوص پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس اہم موضوع کی طرف میں اپنے قوم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں مساجدوں میں جمعہ کی نماز یا کسی وقتی نماز میں ڈبوں کے ساتھ شور کر کے چندہ کرنے کا اہتمام۔ مساجد میں جو ڈبے چلتے ہیں عموماً یہ ٹین کے ڈبے ہوتے ہیں، اور یہ ڈبے لے کر کے جو مسجد کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کمیٹی کے حضرات ہوتے ہیں یا نمازیوں میں کوئی ہوتے ہیں، اور وہ بجا کر کے وہ پورے صفوں میں لے کے چلتے ہیں۔ مساجد میں اس طرح کے بجنے والے ڈبے، بجنے والے مطلب وہ ٹین کے ڈبے ہوتے ہیں، کئی بار وہ پیسہ سکہ جب ڈالتے ہیں تو بھی آواز آتی ہے، اور جب سکہ نہیں بھی ڈالیں تو جو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کو بجا رہا ہوتا ہے، بجاتے بجاتے وہ صفوں میں گھومتا ہے، پھر آواز لگاتا ہے مسجد کے لیے، بعض جگہ مدرسے کا بھی ہوتا ہے تو مدرسہ کے لیے، بعض جگہ امام کے لیے بھی الگ سے ڈبہ گھومتا ہے تو امام صاحب کے لیے، یہ بولتے بولتے لوگ گھومتے ہیں۔ اب یوں مسجدوں میں یہ جو شور ہے، بھلے چندے کے نام پہ ہی ہو، مسجد کی ضرورت کے نام پہ ہو، لیکن یہ جو شور کیا جاتا ہے یہ کیسا ہے؟ مساجد میں اس طرح کے شور ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آئیے اس پر میں کچھ باتیں، کچھ روایات آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، اور اگر جب یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر کیا کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ اول سے آخر تک کلپ پر بنے رہیے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ محسوس کریں گے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، ایک صاحب جنہیں نواب صاحب کہا جاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے آئے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، اور کھڑے کھڑے بے پرواہی سے اپنی چھڑی یعنی ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی والکنگ اسٹک مسجد کے فرش پر گرا دی، جس کی آواز حاضرین نے بھی سنی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا؟ نواب صاحب نے میرے سامنے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی اعلیٰ حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کیا سمجھے؟ اپنے ایک شخص مسجد میں ڈنڈا لے کر آیا، نواب صاحب ان کو کہا جاتا تھا، انہوں نے مسجد میں ڈنڈا رکھ کر وضو بنانے یا کسی کام کے لیے جانے والے تھے تو ڈنڈا انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا، کھڑے کر کے ایسے چھوڑ دیا، اور جب ڈنڈا گرا تو آواز آئی، اور جب آواز آئی مسجد میں لوگ تھے، ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا، اعلیٰ حضرت بھی مسجد میں موجود تھے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے نواب صاحب کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، نواب صاحب مسجد میں تو پیر بھی ایسے رکھ کے چلنا کہ آواز آئے منع ہے، اور آپ نے ڈنڈا ایسے رکھ دیا۔ انہوں نے توبہ کیا، مسجد کے آداب کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت کی نیکی کی دعوت کو قبول کیا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا احترام کرے، مسجد میں چلتے وقت پاؤں کی دھمک پیدا نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نیز چھڑی، چھتری، ہاتھ کا پنکھا، چپل، تھیلا، برتن وغیرہ کوئی چیز بھی اس طرح نہ ڈالے کہ آواز پیدا ہو۔ اگر موبائل فون ہو تو مسجد میں اس کی گھنٹی بھی بند رکھی جائے۔ اس سلسلے میں تو بے احتیاطیاں بہت ہو رہی ہیں۔ اچھا، روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے گندی بو نکلتی ہے، جس سے فرشتے اللہ پاک کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ دنیاوی باتوں کا جو شور مسجدوں میں ہوتا ہے، اس سلسلے میں یہ باتیں بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اچھا، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو یہ منع ہے، آپ نے سنا۔ اور وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد میں گرانا یہ بھی منع ہے۔ اچھا، مسجد میں شور پر ہم بات کر رہے ہیں، مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے، اسی طرح کھانسی بھی آئے تو کوشش کریں کہ آہستہ آواز نکالے۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے ہیں، اسی طرح ڈکار کو بھی ضبط کرنا چاہیے، اور نہ ہو ضبط نہ ہو، کنٹرول نہ ہو
تو حتی الامکان آواز دبائی جائے، اگرچہ مسجد کے علاوہ ہو، خصوصاً مجلس میں یا کسی بزرگ کے سامنے بے تہذیبی ہے، یعنی ڈکار اور کھانسی اور چھینک کی آواز دبانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈکار لی، آپ نے فرمایا ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔ شرح السنہ کے جلد 7 کے صفحہ 294 کی حدیث پاک ہے۔ مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھی جائے۔ موسم گرما میں لوگ پنکھا جھلتے جھلتے پھینک دیتے ہیں۔ مسجد میں ٹوپی چادر وغیرہ بھی نہ پھینکیں، اسی طرح چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو، یا لکڑی چھتری وغیرہ رکھتے وقت دور سے چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس کی ممانعت ہے۔ غرض مسجد کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سلسلے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام بہت محتاط تھے۔ آپ اپنی چادر بھی مسجد میں اگر رکھتے تھے نا تو اوپر سے نہیں چھوڑتے تھے، جھک کر زمین پر نیچے رکھتے تھے۔ آپ جب چلتے تھے تو اپنے انگلی اور ایڑی کے بل چلتے تھے، مکمل پیر رکھ کر کے بھی نہیں چلتے تھے مسجد میں کہ آواز ہو۔ مسجد میں آپ کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا تھا۔ غور کریں، اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے زمانے میں الیکٹرانک پنکھے جو ہوتے ہیں نا، جو شور کرتے ہیں، آواز کرتے ہیں، یہ پنکھے اعلیٰ حضرت نے مساجد میں لگانے سے منع فرمایا تھا۔ اب بھلے ہر مسجد میں پائے جاتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت نے منع کیا تھا وہ شور کی وجہ سے۔ اب آپ غور کریں، مساجد میں یہ چادر رکھنے کا شور، ڈنڈا گرانے کا شور، چلنے کا شور، چھینک کا شور، کھانسی کا ڈکار کا شور، یہ سب منع ہے۔ اب جب یہ سب منع ہے تو اب مساجد میں وہ ڈبے لے کے گھومنے والے بالکل آواز کریں، اتنی آواز کرتے ہیں کئی بار تو کہ وہ کئی صفوں کے بعد وہ گھوم رہا ہوتا ہے لیکن پہلی صف میں آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، بھر 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 لے کے گھومتے رہتے ہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس پر توجہ کی سخت ضرورت ہے۔ میں علماء کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا اس کا کوئی بدل لے لینا چاہیے؟ کیا اس کے بدلے میں کچھ اور نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے معاملات اچھے ہوں، شریعت کے دائرے میں ہوں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مسجد میں جو نبی کریم علیہ السلام کی نام کو سن کر کے یا نبی کریم علیہ السلام کا نام لے کر انگوٹھا چومتے ہیں، وہ چومتے وقت کئی لوگ آواز نکالتے ہیں، ایسی آواز نکالتے ہیں۔ مسجد میں اعلیٰ حضرت نے اس آواز کو بھی نکالنے سے منع کیا ہے۔ نام محمد کے وقت انگوٹھا چومنے کے جو آواز نکالتے ہیں لوگ، فرماتے ہیں یہ آواز تو ہے ہی نہیں چومنے میں، چومنے کا مطلب ہونٹ رکھنا ہے نہ کہ آواز، اور خاص کر مسجد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آواز جب منع ہے تو وہ ڈبہ والے بھر بھر، وہ بھی ٹین کا ڈبہ، یہ آواز آتی ہے، غور کریں، اسے جلد سے پیشتر روکنی چاہیے۔ بھلے یہ بہت زیادہ مساجد میں آپ سن رہے ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے تو لگ بھگ مسجدوں میں ہے، تو یہ پھر علماء منع کیوں نہیں کرتے؟ بالکل منع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے کتابوں کے حوالے سے آپ کو بتایا نا کہ مساجد میں ہر طرح کا شور منع ہے، تو یہ بھی تو شور ہو رہا ہے۔ علماء کب سے منع کر کے رکھے ہیں، وہ الگ ہے کہ عوام اس کو نوٹس نہیں کرتی، اور کمیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو تو چندہ چاہیے۔ کمیٹی کے حضرات تو یہ ہے کہ بھلے ان کو مسجد میں پیسہ آنا چاہیے، بھلے اس پیسے کا یہ کیا انتظام کر رہے ہیں، صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت پیسہ آنے کے بعد بھی مسجد کے امام کی تنخواہ کا کیا حال ہے، مؤذن کی تنخواہ کا کیا حال ہے، یا مسجد کا پیسہ کئی بار یہ لوگ ایک دوسرے کو قرضہ پہ دے دیتے ہیں، اپنے کاموں پہ لگا دیتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک تعداد ہے ایسے لوگ بھی کہ جو مسجد کے چندوں کے ساتھ اس طرح کا ہیر پھیر کرتے ہیں، لیکن ان کو بس آنا ہونا، ٹھیک ہے، مسجد میں آنا چاہیے، مسجد کی ضروریات، مسجد کے خرچے، مسجد کے اخراجات ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں نہ آنا چاہیے۔ شریعت کے خلاف لا کر کے آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو بدلیں۔ اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹین کا ڈبہ پہلے فرصت میں تو ہٹانی چاہیے۔ اور اچھا، اس میں ایک اور گناہ ہوتا ہے، جو ڈبہ لے کے گھومتے ہیں نا، ان سے ایک گناہ اور ہوتا ہے۔ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ جب ایک صف یہ مکمل کرتے ہیں اور دوسری صف میں جاتے ہیں
تو مسلمان کے کندھے کے اوپر سے جاتے ہیں، اور اس کی تو حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے، سخت وعید آئی ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنم کا پل بنا رہا ہوتا ہو، اپنے آپ کو جہنم میں جانے کا راستہ بنا رہا ہوتا ہے جو مسلمان کے کندھے پھلانگتا ہے۔ تو وہ چندہ وصولی کرنے والے کے لیے جائز تھوڑی ہو جائے گا، یہ ڈبہ گھمانے والے کے لیے تھوڑی جائز ہو جائے گا کہ تم ڈبہ گھما رہے ہو تو مسلمانوں کے کندھے پر ہوتے ہوئے چلے جاؤ۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آئیے میں کچھ علاج آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ٹین کے ڈبے نہیں ہونے چاہیے، ڈبے ٹین کے علاوہ لکڑی کے ہوں، لکڑی کے ڈبے ہوں تاکہ اس میں آواز نہ ہی ہو۔ اور دوسرا یہ ہونا چاہیے جو مسجد میں ڈبے میں پیسے ڈالتے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے سکہ ڈالا آواز آئی تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں، آپ نے سکہ نہیں ڈالتے تو آواز نہیں آتی۔ تو آپ یہ کوشش کریں جو مسجدوں میں دیتے ہیں ڈبے میں آپ نوٹ دیں، 10 روپے دینا نا 10 روپے کا نوٹ دیں، 20 روپے دینا 20 روپے کا نوٹ دیں، 50 روپے دینا 50 روپے کا نوٹ دیں۔ اگر ساری مسجد والے نوٹ ہی ڈالیں ہیں تو اب غور کیجئے آواز کا آتا پتہ نہیں، پھر تو ٹین کے ڈبے بھی چلیں گے۔ پھر بھی ٹین کے ڈبے، جو ٹین ہونا نا یہ شور کرتا ہی ہے، لکڑی کا ڈبہ ہو جائے اور سارے نمازی جو ہیں وہ نوٹ ڈالنے لگ جائیں۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ بالکل ناممکن نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ ہر جیب میں نوٹ بھی ہوتے ہیں، سکے بھی ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو ڈالنا ہے تو آپ کے گھر میں ہی آپ کو موڈ بنا رہتا ہے کہ مجھے مسجد میں اتنا ڈالنا ہے۔ جب آپ کا موڈ بنا ہے، آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں یہ ڈالوں گا اتنا، تو آپ گھر سے ہی نوٹ کا انتظام کر کے جائیں۔ اگر آپ گھر سے ہی نوٹ کا انتظام کر کے گئے اور وہ نوٹ آپ نے ڈالا اور سارے نمازی مسجد میں نوٹ ڈالے تو اب غور کیجئے کوئی آواز آئے گی؟ آواز تو نہیں آئے گی۔ تو اب آواز تو یوں بند ہو جائے گی کہ آپ سب نمازی نوٹ ڈالیں۔ اب دوسری بات، یہ کندھے پھلانگنے والی بات، اگر کندھے پھلانگنے والی بات ہے تو یہ تو پھر بھی موجود ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ ہر لائن کی، ہر صف کے لیے الگ بندہ ہو، اور وہ پہلے سے ہی اس صف میں موجود ہو جس صف میں ان کو ڈبہ گھمانا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلی صف میں جو ڈبہ گھمائے گا وہ دوسری صف میں بیٹھا ہے، وہ کندھے پھلانگ کے آ رہا ہے، ایسا بھی نہیں۔ ہر صف میں موجود ہو اور اپنے صف سے اٹھے اور اسی جگہ سے اپنا ڈبہ گھمانا شروع کر دیں۔ اب یہ بندہ جو ڈبہ گھما رہا ہے یہ بھی بچ جائے گا، ان کو بھی یہ گناہ نہیں ہوگا کہ وہ کندھے پھلانگ کر کے جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ مسجد کے لوگ بھی گنہگار سے بچ جائیں گے۔ تو یہ کچھ میرے مشورے ہیں، اگر آپ نے عمل کیا تو آپ کی آخرت اچھی رہے گی۔ یہ نہ دیکھیں، ان کو ہلکے میں نہ لیں، سخت معاملہ ہے یہ۔ مسجد میں شور کرنے والوں کی آخرت برباد ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے۔ مسجد کی بے حرمتی ہمیں بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں اور پہلی فرصت میں کوشش کریں جو میں نے آپ کو عرض کیا، اور خاص کر کے آپ اگر مجھے سن رہے ہیں اور آپ مسجد میں پیسہ ڈال رہے ہیں تو آپ نوٹ ہی ڈالیں، سکہ نہ ڈالیں۔ باضابطہ مسجدوں کے اماموں کو تو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں بھی اس بات کا اعلان کر دیں کہ آپ نوٹ ڈالیں، سکے نہ ڈالیں تاکہ آواز نہ آئے۔ اگر آپ تمام نمازیوں میں 1 جمعہ 2 جمعہ 3 جمعہ اگر ہر جمعہ یہ اعلان ہوتا رہے ہلکا پھلکا اور اشارے ہوتے رہیں، لوگوں کو سمجھاتا جا رہا ہے نا، تو 2-4 جمعہ میں مجھے لگتا ہے حالات بدل جائیں گے۔ بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بالکل بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور نوٹ بہت ہوں، جیسے 100 لوگ ہوں، اور 100 لوگوں میں اگر مان لیجئے کہ 50 لوگ بھی نوٹ ڈال دیے نا اور باقی سکے، تو اتنی آواز نہیں ہوگی۔ آواز تو بہرحال منع ہی ہے، لیکن پھر میں دھیرے دھیرے تبدیلی آ جائے گی۔ مسجدوں میں اعلان ہو یا مسجدوں میں بورڈ لگ جائیں کہ آپ ڈبے میں نوٹ نہیں، سکے نہیں بلکہ نوٹ ڈالیں۔ مسجدوں میں تختیاں لگ جائے، مسجد میں اعلان ہو جائے 2-3 جمعہ، تو الحمدللہ باتیں تبدیل ہو جائیں گی۔ بالکل ہوگا، کرنے والے کر لیتے ہیں، ڈرنے والے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ اب جن کو کرنا ہی نہیں ہے تو لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ایک بڑی تعداد، لیکن جن کو کرنا ہے نا وہ کر لیں گے، جن کو توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے وہ بدل جائیں گے۔ امید ہے آپ میری باتوں پہ عمل کیجئے گا تو آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں مساجد کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔